بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے جو آیت تھی اس میں شیطان نے ایک لفظ کہا تھا۔ آپ ذرا صفحہ نمبر 22 پر آئیے۔ چوتھی لائن، صفحہ نمبر 22۔ شیطان نے کہا تھا أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، آپ نے دیکھا نہیں، هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ ہے وہ جس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دی۔ کرمتا کا لفظ استعمال کیا شیطان نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم دیا، شیطان نے کہا یہ ہے جس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، کرمت علیہ۔ اب قرآن نے اصل بات کو یہاں کھولا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، وہی لفظ قرآن نے استعمال کیا، یقیناً ہم نے فضیلت دی ہے بنی آدم کو۔ ہم نے فضیلت دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم خالق و مالک ہے، ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں، فعال لما یرید، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہماری مرضی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے فضیلت دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سفر کی طاقت بخشی اولاد آدم کو خشکی پر اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اولاد آدم کو پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ جو تفضیلہ ہے نا، یہ فضلنا کے ساتھ ہے، اصل میں یوں ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ تَفْضِيلًا، مبالغہ کے لیے ہم نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے آدم اور اس کی اولاد کو اپنی مخلوق میں سے اکثر پر۔ اب ذرا اس آیت کو ہم نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے۔ انسان نے اس آیت کو نہیں سمجھا، جب تک انسان اس آیت کو نہ سمجھے تو وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں اس آیت کو تھوڑا سا کھول کر اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں میرا اور آپ کا تعارف ہے۔ اس میں بھائی کیا ہے؟ میرا اور آپ کا تعارف ہے کہ انسان ہے کیا چیز، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ فرمایا ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، عزت بخشی۔ فضیلتیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے فضیلت عام، ایک ہے فضیلت خاص۔ علماء کی زبان میں ایک ہے کرامت عامہ اور ایک ہے کرامت خاصہ۔ عام فضیلت مسلمان اور کافر کی تمیز کیے بغیر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتیں دی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ فضیلتیں کیوں دی ہیں؟ اصل مقصد جو خاص فضیلت ہے نا وہ ہے، اس لیے میں پہلے عام بیان کر کے پھر خاص کی طرف جاتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو، عمومی ہر انسان کو جو فضیلت دی ہے، اس میں تقریباً 10-15 ایسی خصوصیات اور امتیازات ہیں جو اللہ نے صرف انسان کو بخشے ہیں، انسان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ سب سے بڑی فضیلت عام فضیلتوں میں سے وہ عقل ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کی جو بہت
عقل جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے، اللہ نے وہ انسان کو عطا کی ہے۔ انسان کو اللہ نے جتنی عقل عطا کی ہے، باقی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور علامہ طبرانی نے ایک حدیث ذکر کی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا نا، تو عقل سے کہا آگے جاؤ، عقل دور چلی گئی، اس کو کہ ادھر آؤ، قریب آ گئی۔ جو عقل کو کہا عقل نے وہ کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو جو پیدا کر رہا ہے نا، اس میں یہ چیز بہت کمال کی ہے، یہ چیز بھائی کیا ہے، بہت کمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو جو عقل دی ہے، وہ صرف اپنے کھانے بڑی محدود ہے، وہ انسان کے سامنے ذرہ والی حیثیت رکھتی ہے۔ ساری مخلوق میں آپ دیکھ لیجئے، وہ عقل جو بہت سے کرشمے دکھائے، کمالات دکھائے، اللہ نے بھائی وہ صرف کس کو عطا کی ہے، انسان کو۔ آپ دیکھ لیجئے پھر اسی عقل کے بل بوتے پر یہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ ایک فضیلت اللہ نے یہ دی ہے۔ دوسری فضیلت اللہ جل جلالہ نے اس کو بولنے کی دی ہے۔ بھائی پوری دنیا میں گدھوں کی کتنی زبانیں ہیں، گھوڑوں کی کتنی ہیں، بکریوں کی کتنی ہیں، بھینسوں کی کتنی ہیں، کتوں کی کتنی ہیں، سب کی ایک ہی ہے، اور اس میں بھی وہ ہزاروں الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ اگر بکری کے بچے کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، اس نے ایک ہی آواز نکالنی ہے۔ خوشی میں بھی اس کی وہی آواز ہے، اور بھائی پریشانی میں بھی اس کی وہی آواز ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی خوشی کی آوازیں اور ہیں، نہ، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک ایک دن میں یہ 40 ہزار الفاظ بول جاتا ہے، 50 ہزار الفاظ۔ اس لیے طرح طرح کی زبانیں ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ رحمان میں یہی بات بیان کی ہے، علمہ البیان، ہم نے اس کو بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم نے اس کو بولنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ عجیب اس کے بولنے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ یہ بہت ساری باتیں تقریباً جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے۔ یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری فضیلت دی ہے۔ تیسری فضیلت وہ بھی اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، یہ ابھی عام خصوصیات چل رہی ہیں۔ تیسری فضیلت اللہ جل جلالہ نے انسان کو یہ دی ہے کہ یہ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے صرف زبان کا محتاج نہیں، یہ تحریر کے ذریعے بھی اپنے دل کی بات کو سن سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ اس لیے بھائی تحریری طور پر انسانوں نے لاکھوں کتابیں لکھ ماری ہیں کہ نہیں؟ کسی اور مخلوق کو بھی دیکھا ہے کہ اس نے کتابت کے ذریعے بکری سے کہیں چارہ کھانا، اس نے کہا جی پیڑ لے کر آئیے میں اب بتاتی ہوں میں نے کیا کھانا۔ آج تک ہم نے کوئی مخلوق لکھ نہیں سکتی۔ اپنے دل کی بات کو لکھ کر سمجھنا سمجھانا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک خصوصیت دی ہے۔ نمبر 4، اللہ جل جلالہ نے انسان کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ قرآن میں خود فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ اپنے ہاتھ۔ باقی کسی مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا۔ باقی مخلوق کو کہا کن فیکون، ہو جاؤ، باقی ساری مخلوق کیا ہوگی؟ تخلیق میں بہت فرق ہے۔ اس کو فرمایا خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، قرآن فرما رہا۔ اور باقی مخلوق کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ، وہاں نہیں فرمایا ارادہ اذا اراد الانسان، وہاں یہ نہیں کہا، فرمایا اراد الشیء، جب ہم کسی چیز کو وجود دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہو جا بھائی، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، بھائی کس سے بنایا ہے؟ اور باقی مخلوق کو اپنی صفت کن فیکون سے۔ علامہ ابن کثیر نے طبرانی کے حوالے سے یہاں بھی ایک روایت ذکر کی ہے۔ بھائی وہ روایت میرے اور آپ کے لیے تو بڑی مزے کی ہے،
فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی کہ اللہ، آپ نے انسان کو پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، لیکن ہم آپ کی اطاعت میں لگتے ہیں، آپ کی بندگی میں لگتے ہیں، آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے ساری دنیا ان کے کنٹرول میں دے دی ہے۔ بھئی دنیا کے سارے معاملات کس کی مٹھی میں ہیں؟ انسانوں کی مٹھی میں ہیں۔ تو اے اللہ، جس طرح آپ نے دنیا کے سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں، اسی طرح آپ آخرت ہمیں دے دیجیے۔ فرشتوں نے کیا مطالبہ کیا؟ آپ آخرت ہمیں دے دیجیے۔ علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، نہ، میں نے آدم اور اس کی اولاد کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، میں نے دنیا بھی انہی کو دی ہے اور آخرت بھی انہی کو دی ہے۔ فرشتے آخرت میں خدام تو ہوں گے، لیکن ان کی مرکزی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو بھائی ایک فضیلت انسان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور بھائی باقی مخلوق کو کس سے پیدا کیا ہے؟ کون؟ فیکون سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فضیلت یہ دی ہے کہ اس کا کنبہ اور خاندان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نسب ہے، ایک خاندان ہے، ایک کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انسان کو دی ہے، انسان کے علاوہ باقی کسی کو فضیلت ہے۔ حیوانات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جناب حیوانات کو اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو ایک مدت تک شناخت ہوتی ہے اپنی ماں کی، اس کے بعد ان کو اپنی ماں کی شناخت بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک خاندان، ایک برادری، ایک کنبہ، یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ظاہری حلیہ دیا ہے، مخلوق میں سے یہ حلیہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آپ اس کا کھڑا ہونا، وہ تو یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ اپنے درسوں میں عرض کی ہے آپ سے، انسان کی ہر ادا ساری مخلوق سے نرالی ہے۔ مثلا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری مخلوق کھانے کی طرف جھکتی ہے، اکثر منہ سے کھاتی ہے۔ اکثر بھائی کس سے کھاتی ہے؟ منہ سے کھاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ انسان منہ جھکا کر کسی چیز کو نہیں کھاتا، یہ کس سے کھاتا ہے؟ یہ ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، انگلیوں کے ساتھ اپنے چہرے کی طرف کسی چیز کو لے کر جا کے کھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انسان کو دی ہے۔ انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ فضیلت عطا نہیں کی۔ پانی پینا ہو، آپ جانوروں کو دیکھیں، وہ پانی کی طرف منہ کو جھکاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور اس اعتبار سے تو انسان کی ہر ادا نرالی ہے۔ آپ اس کا لباس دیکھ لیجئے، باقی مخلوقات کے لباس دیکھ لیجئے، اس کو سوتے ہوئے اس کا انداز دیکھ لیجئے، باقی مخلوق کا دیکھ لیجئے، کھانے پینے کا اس کا انداز دیکھ لیجئے، پانی پینے کا اس کا، تمام معاملات میں بھائی انسان کو انفرادیت حاصل ہے یا نہیں؟ انسان کو بہت اعلیٰ انفرادیت حاصل ہے۔ اسی طرح علماء نے ایک خصوصیت یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابن آدم کو فضیلت دی، کھانے کے اعتبار سے بہت فضیلت، تمام مخلوق مفرد کھانا کھاتی ہے، لیکن اللہ نے یہ انسان کو اعزاز بخشا ہے، یہ 15 چیزیں، 40 چیزیں، اب تو ماشاءاللہ 200 چیزوں پر پہنچ گیا ہے کہ اس کا ایک کھانے کا مرکب 200 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بھائی ہمارا جو سالن پکتا ہے کتنی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ آپ اس کے کبھی اجزاء لکھو، اس میں پانی بھی ہے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں مرچ بھی ہے، پھر مرچوں میں سبز بھی ہے، سرخ بھی ہے، کالی بھی ہے، فلانی بھی ہے، اس کا مسالہ چیک کرو اس میں کتنی ایٹمیں، اور پھر یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ آپ ذرا اس کے ایک کھانے میں اس کے اجزاء شمار کرو، 30 ہوں گے، 35 ہوں گے، 40 ہوں گے۔ شیر کا گوشت کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ جناب میں نے وہ گوشت کھانا جس کو بریانی مسالہ لگاؤ، اور یہ جو دیسی گھی میں بھنا ہوا ہو اس کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی فضیلتیں دی۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے بیان کرنا، اصل مقصد یہ ہے جو اب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خصوصیات کیوں دی، یہ خصوصی کمالات کیوں دیے؟ تاکہ یہ اللہ کا خلیفہ بن سکے۔ بھائی تاکہ یہ کیا بن سکے؟
اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن سکے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اگر کوئی یہ جو ظاہری خصوصیات میں نے بیان کی ہیں یہیں تک رہتا ہے، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ وہ منزل مقصود تک اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں جو اس انسان کو دی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ کیا کرے، یہ میری معرفت، میری پہچان حاصل کرے، یہ زمین پر میرا خلیفہ بنے، میرے احکامات کو نافذ کرے، میری بندگی کرے۔ اس لیے فضیلت خاصہ جو ہے، خاص فضیلت، اصل مقصد یہ ہے۔ اس لیے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو سب کو بلا کر پوچھا الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا۔ لہٰذا میں یوں کہہ سکتا ہوں، بھائی میری بات کا برا نہ ماننا، میں یوں کہہ سکتا ہوں حقیقی معنی میں انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہو۔ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار بھائی کون ہے؟ جو کس کو پہچانتا ہو۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں صحیح انسان وہی ہے جو صحیح مسلمان ہے، جو صحیح مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اتنے دیکھو بھائی، صدر وزیر اعظم کو بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی تنخواہیں بہت اعلیٰ، ان کی مراعات بہت اعلیٰ، ان کی حفاظت بہت اعلیٰ، ان کو سہولیات بہت اعلیٰ، ہر چیز بہت اعلیٰ۔ کیوں؟ وہ ہمارے یہاں صدر کی طرح کوئی صرف شو کیس میں رکھنے کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ صدر کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا ایک مقصد ہے کہ وہ پوری عوام کی بھائی کیا کرے، خدمت کرے، پوری عوام کی۔ اگر صدر وزیر اعظم یہ صرف نمائشی عہدہ رہ جائے، بھائی صرف کیا رہ جائے، بھائی آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، یہ صرف نمائشی عہدہ رہ جائے تو اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اب یہی معاملہ انسان کا ہے۔ اگر انسان صرف ہر روز نیا جوڑا پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم لگائے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائے، پیسے کمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی لے، اپنی رہائش بنائے، یہ جو میں نے انسان کی خصوصیات عامہ بیان کی ہیں، ان کو خوب حاصل کرے، اس کو اپنے اللہ کا پتہ نہیں، اس کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے اللہ نے زمین پر کیوں اتارا ہے۔ میرا مقصد انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا نے مجھے اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اس کے پلے ایمان نہیں ہے، اس کے پلے اخلاق نہیں ہے، اس کے پلے شرافت نہیں ہے، اس کے پلے دین نہیں ہے، تو جناب یہ پھر نمائشی عہدے پر فائز ہے ہمارے صدر کی طرح، جناب یہ اپنے حقیقی عہدے پر ہرگز فائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ بات بیان کی کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، اس کے فضیلت کے یہ مقاصد ہیں، اس کے فضیلت کے بھائی کیا ہیں، یہ مقاصد ہیں۔ وہ 9ویں پارے میں کیا ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں۔ پھر قرآن نے کہا نہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کیا ہے، جانوروں سے بھی۔ اور قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے، بھائی وہاں دنیا کی سمجھ مراد ہے، نا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ اس سے مراد، ہمارا مشاہدہ ان کی آنکھیں بالکل دیکھ رہی ہیں، وہ دیکھنے سے یہ دیکھنا تھوڑی مراد ہے، وہ دیکھنے سے یہ دیکھنا تھوڑی مراد ہے۔ اس لیے بھائی اب آئیے دوبارہ کہ انسان، بھائی یہ میری بات خشک تو نہیں ہو رہی، آپ تھک تو نہیں رہے؟ مناطقہ نے انسان کی تعریف کی ہے حیوان ناطق، بولنے والا جانور۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تعریف غلط ہے۔ شاہ ولی اللہ نے انسان کی اپنی تعریف کی ہے، ان الانسان یتفکر ویعمل، انسان وہ ہے جو پورے نظام پر غور کرتا ہے اور عمل کو وجود دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے، کس کو وجود دیتا ہے، عمل کو وجود دیتا ہے۔ اب آئیے اس جو پہلا ٹکڑا ہے اس کی تشریح کی طرف۔ اصل مقصد حاصل اس آیت کا یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسی خصوصیات اور ایسے اوصاف سے نوازا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو، میں بلا تکلف آپ سے عرض کروں، فرشتوں کو بھی ان خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا جن خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے کس کو نوازا ہے؟ انسان کو۔ کیوں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ میرا خلیفہ بنے زمین پر، یہ میرے احکام کو نافذ کرے، یہ میرے احکام پر عمل کرے، میں نے جو اس کے اوپر اپنے احکامات مکلفانہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، یہ میری معرفت حاصل کرے، مجھ پر ایمان لائے، میری اطاعت کرے۔ اس لیے بھائیو، ایک کتاب کا عنوان ہے کامل انسان۔ بھائی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہندوستان کے ایک عالم دین نے سیرت کی کتاب لکھی، اس کا عجیب عنوان رکھا۔ ہم نے بہت سے عنوان سنے، لیکن اس کا عنوان رکھا کامل انسان۔ کیا عنوان رکھا بھائی؟ کامل انسان۔ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ انسان کو پیدا کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ سب سے زیادہ مکمل ہے کس میں؟ ہمارے آقا۔ تو کامل و اکمل انسان تو بھائی صرف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع میں آگے بڑھتا رہے گا وہ اپنی انسانیت کی تکمیل کرتا رہے گا، اور جو جتنا پیچھا رہ جائے گا اس کی انسانیت کی تکمیل میں اتنی ہی بھائی کیا رہ جائے گی؟ کمی رہ جائے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی۔ آگے ساتھ میں 2-3 باتیں اور ہیں انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو وہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه أجمعين